BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. پاکستان میں حالیہ زلزلے نے سینکڑوں اسکولوں کو نقصان پہنچایا. صوبہ خیبر پختونخوا میں ہزاروں طلبہ کی تعلیم میں تعطل آیا. حکومت کیا کر رہی ہے؟ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی میکسیمم جتنی جلدی سے جلدی وہاں پہ اگر رینٹڈ بلڈنگ کوئی اویلیبل ہو سکے تو ہم ان بچوں کو پھر دوسری شفٹ اس میں فیز میں ہم ان کو یہ ٹینٹ سے شفٹ کر دیں رینٹڈ بلڈنگس کی طرف. شام کی خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے امریکہ اور دیگر ممالک کا اہم اجلاس آج ہو رہا ہے. ایران پہلی بار کل اس اجلاس میں شریک ہوگا. اور ملیے گا ایسے باہمت نوجوانوں سے جو جسمانی معذوری کے باوجود آسمانوں کو چھونے کا عزم رکھتے ہیں. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں 26 اکتوبر کو آنے والے زلزلے کے سبب تعلیمی اداروں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. صوبے کے ضلع لوئر دیر میں محکمہ تعلیم کے بقول 250 سے زیادہ اسکول متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 1 درجن مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر اسکولوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا. زد میں آنے والے ان تعلیمی اداروں میں 76 اسکول طالبات کے بھی ہیں. لوئر دیر سے رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ. لوئر دیر میں زلزلے سے تباہ ہونے والے زیادہ تر اسکولوں میں پڑھائی شروع ہو گئی ہے، لیکن بیشتر طلباء کھلے آسمان تلے تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے پر مجبور ہیں. ان علاقوں میں سردی کی شدت بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جس سے زلزلے سے خوفزدہ ان ننھے منھے بچوں کے بیمار ہونے کا بھی خطرہ ہے. اسکول کی عمارت تباہ ہو چکی ہے، 4 دیواری بھی زلزلے کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے. ہمیں اسکول میں بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے. تمام طلبہ کھلے آسمان تلے سخت سردی میں پڑھ رہے ہیں. ہم غریب لوگ ہیں، ہم نجی اسکولوں میں نہیں پڑھ سکتے. لوئر دیر میں زلزلے کی وجہ سے تباہ ہونے والے بیشتر اسکول پہاڑی علاقوں میں واقع ہے. یہ پرائمری اسکول بھی پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے. زلزلے سے پہلے اس اسکول میں طلباء کی کل تعداد 170 تھی، لیکن آج کل یہاں 50 کے قریب طلباء پڑھنے آ رہے ہیں. اسکول کے اساتذہ کا کہنا ہے کہ اسکول میں نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے ابھی تک یہاں کوئی سرکاری اہلکار نہیں پہنچا ہے. دیر میں زلزلے سے متاثرہ بیشتر اسکولوں کی عمارتوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، جہاں طلباء کے لیے پڑھنا نہ صرف خطرناک ہے بلکہ تیز آندھی یا بارش کی صورت میں ان اسکولوں کی عمارتیں گرنے کا خطرہ بھی موجود ہے. اس اسکول میں بھی طلباء کی موجودگی خطرے سے خالی نہیں. نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے جی. دیواریں بھی اس میں بہت زیادہ دراڑیں آ گئے ہیں. یہ سامنے والے دیوار یہ برانڈے کے یہ بھی اس میں دراڑ بھی آئے ہیں. آگے اندر دیکھیے اندر بہت نقصان ہوا ہے. یہ بھی وہ بھی خراب ہو چکے ہیں، دراڑ آ گئے ہیں، گرنے کے خطرہ ہے. یہ سامنے والے کو دیکھو اس کو دیکھیں، اس میں کوئی ایسا جگہ نہیں، دیوار بھی نہیں ہے جو یعنی بچوں کے بیٹھنے کے یہاں دھرنا قابل ہے. لوئر دیر کے صدر مقام تیمرگرہ میں زلزلہ زدگان کے لیے سیاسی جماعتوں اور بعض کالعدم تنظیموں کی طرف سے امدادی کیمپ بھی لگائے گئے ہیں. تاہم پہاڑی علاقوں میں واقع بیشتر متاثرہ مقامات پر امدادی سرگرمیاں دکھائی نہیں دیتی. رفعت اللہ اورکزئی، BBC نیوز، لوئر دیر. اور اسی موضوع پر اب سے ذرا دیر پہلے میں نے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم عاطف خان سے بات کی اور پہلے زلزلے کے سبب جزوی اور مکمل طور پر تباہ ہونے والے اسکولوں کے بارے میں جاننا چاہا. دیکھیں جی، جو انیشل رپورٹس آئی ہیں وہ ہیں تقریباً کوئی 1100 کے قریب پارشلی ڈیمیج ہیں، اور تقریباً کوئی 136 ایسے سکولز ہیں کہ جس کو بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، جو کہ تقریباً یہ خیال ہے کہ وہ یوزیبل نہیں رہیں گے. تعلیمی سال کا نصف گزر رہا ہے اور بڑا اہم وقت ہے یہ. ایسے میں حکومت اسکولوں کی فوری بحالی کے لیے کیا کر رہی ہے؟ جو ہم نے کیا ہے، نمبر 1 کہ ہم نے امیجیٹلی ہم نے ٹینٹس بھجوائے ہیں، موسٹلی تقریباً پہنچ گئے ہیں تاکہ اسکولنگ سفر نہ ہو، اور جن جگہوں پہ ایسے ہیں کہ جو یوز کی قابل نہیں ہیں وہاں پہ کنٹینیوٹی رہے اور ایجوکیشن کو ان کی بالکل بریک نہ آئے، نمبر 1. پھر نمبر 2 جو ہم نے کیا ہے کہ رینٹڈ بلڈنگز، اوبویسلی اگر ٹینٹس ہیں تو ٹینٹس تو کچھ دنوں کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے ٹھیک ہے، لیکن سردی بھی آنے والی ہے تو وہ تو بارشیں بھی ہوں گی تو زیادہ دیر تو ٹینٹ میں نہیں گزارا کر سکتے. تو ہم نے رینٹ کی بلڈنگ بھی جہاں پہ اویلیبل ہوں گی، کیونکہ ایک چیز میں آپ
آپ کے اس کے لیے نالج کے لیے کہوں گا کہ موسٹلی ایریا جو ڈیمیج ہوا ہے زیادہ تر ہمارا جو ناردرن ایریا ہے, جہاں پہ آپ سوات ہے, شانگلہ ہے, بنیر ہے, دیر ہے, زیادہ تر ان علاقوں میں ڈیمیجز ہوئے ہیں. تو وہاں پہ جو فار فلنگ ایریا ہے تو وہاں پہ موسٹلی رینٹڈ بلڈنگز ملتی بھی نہیں ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی میکسیمم جتنی جلدی سے جلدی وہاں پہ اگر رینٹڈ بلڈنگ کوئی اویلیبل ہو سکے تو ہم ان بچوں کو پھر دوسری شفٹ اس میں فیز میں ہم ان کو یہ ٹینٹ سے شفٹ کر دیں رینٹڈ بلڈنگس کی طرف. اور پھر نمبر 3 ریکنسٹرکشن کا جو فیز آئے گا وہ اوبیسلی اٹ ول ٹیک ٹائم, کہ اس پہ ٹائم لے گا, سرکاری اس میں پھر اس کی فیزیبلٹیز بنتی ہیں, پھر ٹھیکے ایوارڈ ہوتے ہیں, پھر ایک پروسیس ہے اس کا, تو وہ اوبیسلی تیسرے فیز میں آئے گا. چلیں, آپ نے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے عمارتیں کرائے پہ لینے کا ذکر تو کیا, لیکن کئی علاقوں میں بے گھر ہونے والے افراد نے اسکولوں میں عارضی رہائش اختیار کی ہے. ایسے اسکول کب اور کیسے بحال ہوں گے؟ جو مجھے انیشل اطلاع تھی پہلا دن جو تھا یا رات جب ہوئی کہ کچھ اسکول سوات میں اسپیسیفکلی ہمارے ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, انہوں نے مجھے اطلاع کی کہ 20-25 گھر جو وہاں پہ گر گئے تھے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہم نے کہا آرڈرز کر دی کہ جی اسکولوں میں وہ جا کے, اوبیسلی مطلب پرائیورٹی تھی, بچے ہیں, فیملی ہے, تو رات کو سردی بھی ہے تو نہیں رہ سکتے. جو اور اینگل ہے اس کا, جو اوپر والے ایریا ہیں اس میں موسٹلی تقریباً سردیوں کی چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں عنقریب, تو اس میں تقریباً 2.5 مہینے سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں. تو اگر ان 2.5 مہینوں میں یا 2 مہینوں میں اگر وہ وہاں پہ رہتے بھی ہیں تو زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ اسکولنگ کا فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ جو اس ریجن والے ہیں تو اس میں تو گرمیوں کی چھٹیاں زیادہ ہوتی ہیں, جو اوپر والے ہیں اس میں تقریباً 2.5 مہینے سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں. عاطف خان صاحب, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم مسٹر عاطف خان, جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی. اور اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر. شام میں جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے امریکی وزیر خارجہ جان کیری آسٹریا کے دارالحکومت وینا میں آج مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ مذاکرات شروع کر رہے ہیں. ان مذاکرات میں سعودی عرب کی مخالفت کے باوجود پہلی بار ایران بھی شریک ہو رہا ہے. مذاکرات میں روس, ترکی, سعودی عرب اور دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے. ایلین یونگ کی رپورٹ قندیل شام کی زبانی. گزشتہ 4.5 برسوں سے شام خونریزی کی لپیٹ میں. بظاہر نہ ختم ہونے والے اس بحران سے نمٹنے کے لیے اب امریکہ نے اعتدال پسند باغیوں کی مدد اور سفارتکاری میں اضافہ کر دیا ہے, اور یہ پہلی بار ہے کہ ایران شام کے بارے میں ہونے والے مذاکرات میں شامل ہو رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ یہ مذاکرات شام کو بقول ان کے جہنم سے باہر نکالنے کا منصوبہ فراہم کر سکتے ہیں. شام کا مسئلہ خود بخود حل نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے حل کرنا آسان کام ہے, لیکن یہ کسی سیاسی پیش رفت کے لیے اب تک کا سب سے اچھا موقع دکھائی دے رہا ہے. ہم سب مانتے ہیں کہ حالات سنگین ہیں اور شام تباہ ہو رہا ہے. یہ سفارتکاری کے لحاظ سے بہت مشکل کام ہے کیونکہ فریقین میں شدید اختلافات ہیں. روس اور ایران شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت کرتے ہیں, جبکہ امریکہ, ترکی اور سعودی عرب اصرار کرتے ہیں کہ ان کی شام کے مستقبل میں کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارے اتحادیوں کا موقف یہ ہے کہ ہمیں روس اور ایران کے ارادوں کو جانچنا چاہیے کہ وہ شام میں ایک سیاسی حل کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں. ہم سب ایک سیاسی حل کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ شام میں انسانی المیے اور بحران کو ختم کرنے میں مدد دے گا. شام کی خانہ جنگی اب تک 2,40,000 سے زیادہ شامیوں کی جان لے چکی ہے. 40 لاکھ ملک چھوڑ چکے ہیں اور 74 لاکھ ملک کے اندر بے گھر ہیں. بحران کے بارے میں مذاکرات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں, یہ بات واضح ہے کہ اس بظاہر نہ ختم ہونے والی جنگ کے اختتام کی یہ آخری امید ہے. چین کے سرکاری خبر رساں ادارہ شنہوا کا کہنا ہے کہ چین نے فی خاندان ایک بچہ کی اشروں سے جاری پالیسی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کمیونسٹ پارٹی کے بیان کے مطابق آئندہ ہر جوڑے کو 2 بچے پیدا کرنے کی اجازت دے دی جائے گی. سعودی عرب میں قید بلاگر رائف بداوی نے یورپی پارلیمنٹ کا انسانی حقوق کا سخاروف انعام جیتا ہے. ان کو اسلام کی مبینہ توہین کرنے کے الزام میں 10 سال قید اور 1,000 کوڑوں کی سزا سنائی گئی تھی.
اور خلائی جہاز روزیٹا نے P-67 نامی دمدار ستارے کے آس پاس گیس کے بادلوں میں آکسیجن دریافت کی ہے۔ یہ دریافت اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ نظام شمسی کے وجود میں آنے سے متعلق موجودہ نظریات غلط ہو سکتے ہیں۔ نیپال کی پارلیمنٹ نے ایک تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے پہلی بار ایک خاتون کو صدر منتخب کیا ہے۔ 54 سال کی بھدیا دیور بھنڈاری خواتین کے حقوق کی کارکن اور حکمراں کمیونسٹ پارٹی کی نائب لیڈر ہیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا سعودی عرب کے معاشی رابطے مغرب کے ساتھ اس کے تعلقات پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں، اور یہ بچے جسمانی طور پر معذور صحیح، لیکن وہ اس کو اپنی زندگی میں مجبوری ماننے کے لیے تیار نہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ برطانیہ اور سعودی عرب کے دیرینہ تعلقات میں اچانک تبدیلی سے 10 ارب ڈالر کی مالیت کی تجارت اور سرمایہ کاری، اہم سفارتی اور دفاعی شراکت اور طویل دوستانہ مراسم کو خطرہ لاحق ہوا ہے۔ یہ تبدیلی برطانوی حکومت کی طرف سے خلیجی ریاست میں ایک قید خانے کے ٹھیکے کو منسوخ کرنے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تنقید کے بعد آئی ہے۔ BBC کی نامہ نگار لز ڈوسٹ کی رپورٹ، خدیجہ عارف کی زبانی۔ ریاض میں سرمایہ کاری کا ایک اور موقع۔ آئل منسٹر اس کانفرنس میں کان کنی کی کمپنیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن مقامی اخبارات میں سعودی سفیر کی تنبیہ جلی سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا سفارتی سطح پر اس طرح کی کشیدگی دیگر شعبوں میں تعلقات پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ ہم دونوں ملکوں میں مضبوط تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں، سعودی سلطنت اور برطانیہ میں۔ اگر سفارتی تعلقات خراب ہوں گے تو اس کا اثر ہمارے درمیان ہونے والے بزنس پر بھی پڑے گا۔ سعودی سرمایہ کاری ایجنسی کامیابی کی تصویر پیش کرنا چاہتی ہے۔ اس قدامت پسند سلطنت میں آنے والی بتدریج تبدیلیوں کے بارے میں بھی وہ مثبت تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب موت کی سزا کے نظریے اور سزا کی نوعیت کے بارے میں بحث کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ویسا ہی ہے جیسا دنیا بھر میں ہے اور بہت سے مغربی ملکوں میں بھی ہے، لیکن اصل میں جب تک یہ عمل آزادانہ، شفاف اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اور اپیل کا حق دیتا ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں سخت شرعی سزاؤں کی مخالفت کرتی ہیں۔ لندن کو 74 سالہ برطانوی شہری کارل آندرے کو شراب کشید کرنے پر 350 کروڑ کی سزا سنائے جانے پر شدید تشویش تھی، گو کہ اب ان کی سزا معاف کر دی گئی ہے۔ مشرقی وسطی میں سعودی عرب برطانیہ کی سب سے بڑی منڈی ہے اور یہ سعودی عرب کو اسلحے کا بھی سب سے بڑا سپلائر ہے، لیکن برطانیہ میں حکومتی حلقوں میں شدید بحث جاری ہے کہ کیا انسانی حقوق کے بارے میں پائی جانے والی تشویش کی وجہ سے ٹھیکوں کو روک دینا۔ لز ڈوسٹ کی رپورٹ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آج کن خبروں میں آپ کی دلچسپی زیادہ رہی۔ چینی حکومت نے فی خاندان ایک بچہ پیدا کرنے کی پالیسی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور دنیا کے سب سے بلند محاذ جنگ سیاچن میں سپاہیوں پر کیا گزرتی ہے، یہ ہیں وہ دو خبریں جن پر نظریں بار بار آئی ہیں۔ نام ایرن فودرنگ، تعلق کیلیفورنیا امریکہ سے، عمر 22 سال، لیکن پیدائشی معذور اور عمر ویل چیئر پر گزرا کرتی تھی کہ بھائی کی طرف سے آئے چیلنج پر اپنی ویل چیئر ڈھلان سے لڑکا دی۔ نتیجتاً ایرن منہ کے بل گرے تو صحیح، لیکن یہی حرکت ایک کرتبی برکت ثابت ہوئی اور اب وہ ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے قلع بازی کھانے والے گینس بک آف ریکارڈ کا مٹیریل ہے۔ ایرن فودرنگ کی کہانی غضرفن حیدر کی زبانی۔ Drop in parachute. Yeah! Woo-hoo! If I die before I wake, at least in heaven I can skate. 'Cause right now on earth I can't do I'm Aaron Wales Fotheringham. میرا نام ایرن ویلز فورڈرنگم ہے اور میں WCMX چلاتا ہوں۔ میرا تعلق لاس ویگس نیواڈا سے ہے۔ WCMX سے مراد ویل چیئر موٹر کراس ہے، یہ BMX جیسی ہے۔
لیکن ویل چیئر کے ساتھ. میں نے WCMX پہلی بار 8 برس کی عمر میں چلائی. میرا بڑا بھائی BMX کا ماہر تھا, اس نے مجھے اس طرف لگایا. ایک آدھ بار میں گرا بھی, لیکن وہ سہارا دے دیتا تھا. اور پھر میں نے جب نیچے رول کیا تو مجھے بہت مزہ آیا. At least in heaven I can skate. Tomorrow we're at the Venice Beach Skate Park doing a کل ہم وینس بیچ اسکیٹ پارک میں لائف رولز اور میں حصہ لینے جائیں گے. دنیا بھر سے لوگ آئیں گے, خوب مقابلہ ہوگا. ہر عمر کے لوگ ویل چیئر پر آئیں گے. People of all ages on wheelchairs come out. تم کیا کرو گی؟ To do a hand plant and a back flip. A hand plant and a back. ہینڈ پلانٹ اور بیک فٹ, یہ تو تم پہلی لڑکی ہوگی. تم میری ہیرو ہو. You're my hero. We show them how to ride the skate park and teach them some of the skills. ہم انہیں اسکیٹنگ سکھاتے ہیں, ویل چیئر چلانے کے طریقے سمجھاتے ہیں جو روزمرہ زندگی میں ان کے کام آ سکیں. They want to get into skate parks, gives them a head start. I'm 11. میں 11 برس کی ہوں. میں فلپس کرنا چاہتی ہوں اور بار گرائنڈ کرنا چاہتی ہوں. Mainly for me it's just important that they see the wheelchair. میرے نزدیک اہم بات یہ ہے کہ یہ ویل چیئر میں خوش ہوں, کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ویل چیئر کا مطلب ہر چیز کا خاتمہ ہے. لیکن یہ بچے اپنی ویل چیئر سے پیار کرتے ہیں, اور یہ میری زندگی کا مقصد ہے. خوف یقیناً اس کا اہم عنصر ہے. ہر بار ریمپ پر جاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے, بلکہ موت کا خیال آتا ہے. لیکن خوف سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے. بس اپنے آپ کو کنارے سے دھکیل دیتا ہوں. You gotta just at some point just push over the edge. Heaven is a half pipe. اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے. پتہ ہے youtube.com/BBC Urdu. اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے. آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلے کہ آج ساربین کا اہم موضوع تھا پاکستان میں آنے والے زلزلے سے اسکولوں کو ہونے والا نقصان. صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع لوئر دیر میں محکمہ تعلیم کے بقول 250 سے زیادہ اسکول متاثر ہوئے ہیں, جن میں سے 1 درجن مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں, جبکہ دیگر اسکولوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی. اس کے ساتھ ہی ساربین تو اختتام کو پہنچا, لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک ٹویٹر بھی حاضر ہے. تو مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.